اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام دیکھنے اور سننے والوں کو السلام علیکم۔ پیارے دوستو، رمضان المبارک کی راتوں میں ایک رات شب قدر کہلاتی ہے، جو بہت ہی قدر و منزلت اور خیر و برکت کی حامل رات ہے۔ اسی رات کو اللہ تعالیٰ نے 1000 مہینوں سے افضل قرار دیا ہے۔ 1000 مہینے 83 برس 4 ماہ بنتے ہیں۔ 2 نقطے۔ جس شخص کی یہ رات عبادت میں گزری، اس نے 83 برس 4 ماہ کا زمانہ عبادت میں گزار دیا، اور 83 برس کا زمانہ کم از کم ہے، کیونکہ خیر من الف شہر کہہ کر اس امر کی طرف اشارہ فرمایا گیا ہے کہ اللہ کریم جتنا زائد اجر عطا فرمانا چاہے گا عطا فرما دے گا۔ اس اجر کا اندازہ انسان کے بس سے باہر ہے۔ امام ظاہری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ قدر کا معنی مرتبہ کے ہیں، کیونکہ یہ رات باقی راتوں کے مقابلے میں شرف و مرتبہ کے لحاظ سے بلند ہے، اس لیے اسے لیلۃ القدر کہا جاتا ہے۔ اس رات کو قدر کے نام سے تعبیر کرنے کی وجہ یہ بھی بیان کی جاتی ہے۔ اس رات میں اللہ تعالیٰ نے اپنے قابل قدر کتاب، قابل قدر امت کے لیے صاحب قدر رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی معرفت نازل فرمائی۔ یہی وجہ ہے کہ اس صورت میں لفظ قدر 3 مرتبہ آیا ہے۔ قدر کا معنی تنگی کا بھی آتا ہے۔ اس معنی کے لحاظ سے اس قدر والی کہنے کی وجہ یہ ہے، آسمان سے فرش زمین پر اتنی کثرت کے ساتھ فرشتوں کا نزول ہوتا ہے کہ زمین تنگ ہو جاتی ہے۔ امام ابو بکر الورا قدر کہنے کی وجہ بیان کرتے ہیں کہ کہتے ہیں، یہ رات عبادت کرنے والے کو صاحب قدر بنا دیتی ہے، اگرچہ وہ پہلے اس لائق نہیں تھا۔ اس کے حصول کا سبب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس امت پر شفقت اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی غمخواری ہے۔ موطا امام مالک میں ہے کہ جب رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سابقہ لوگوں کی عمروں پر آگاہ فرمایا گیا، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کے مقابلے میں اپنی امت کے لوگوں کی عمر کو کم دیکھتے ہوئے یہ خیال فرمایا کہ میری امت کے لوگ اتنی کم عمر میں سابقہ امتوں کے برابر عمل کیسے کر سکیں گے۔ بس آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو لیلۃ القدر عطا فرما دی، جو 1000 مہینے سے افضل ہے۔ اس کی تائید حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے منقول روایت سے بھی ہوتی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں بنی اسرائیل کے ایک ایسے شخص کا تذکرہ کیا گیا جس نے 1000 ماہ تک اللہ تعالیٰ کی راہ میں جہاد کیا تھا، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس پر تعجب کا اظہار فرمایا اور اپنی امت کے لیے آرزو کرتے ہوئے جب یہ دعا کی کہ اے میرے رب، میری امت کے لوگوں کی عمریں کم ہونے کی وجہ سے نیک اعمال بھی کم ہوں گے، تو اس پر اللہ تعالیٰ نے شب قدر عنایت فرمائی۔ ایک روایت میں یہ بھی ہے کہ ایک مرتبہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین کے سامنے مختلف شخصیات، حضرت ایوب علیہ السلام، حضرت زکریا علیہ السلام، حضرت حزقیل علیہ السلام، حضرت یوشع علیہ السلام کا تذکرہ کرتے ہوئے فرمایا کہ ان حضرات نے 80 سال اللہ کی عبادت کی ہے اور پلک جھپکنے کے برابر بھی اللہ تعالیٰ کی نافرمانی نہیں کی۔ صحابہ کرام کو ان برگزیدہ ہستیوں پر رشک آیا۔ امام قرطبی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ اسی وقت جبریل علیہ السلام آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں حاضر ہوئے اور عرض کی، اے نبی محترم، آپ کی امت کے لوگ ان سابقہ لوگوں کی 80 سالہ عبادت پر رشک کر رہے ہیں، تو آپ کے رب نے آپ کو اس سے بہتر عطا فرما دیا ہے، اور پھر سورۃ القدر کی تلاوت کی۔ اس پر رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا چہرہ اقدس فرط مسرت سے چمک اٹھا۔ چنانچہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے طفیل یہ کرم فرمایا کہ اس امت کو لیلۃ القدر عنایت فرما دی، اور اس کی عبادت کو 80 نہیں بلکہ 83 سال 4 ماہ سے بڑھ کر قرار دیا ہے۔ لیلۃ القدر
فقط آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت کی خصوصیت ہے۔ امام جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نقل کرتے ہیں کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، یہ مقدس رات اللہ تعالیٰ نے فقط میری امت کو عطا فرمائی ہے، سابقہ امتوں میں یہ شرف کسی کو بھی نہیں ملا۔ مفسرین کرام لکھتے ہیں کہ پہلی امتوں میں عابد اسے قرار دیا جاتا تھا جو 1000 ماہ تک اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتا، لیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے میں اس امت کو یہ فضیلت حاصل ہوئی کہ ایک رات کی عبادت سے اس سے بہتر مقام حاصل کر لیتی ہے۔ سابقہ امتوں کا عابد وہ شخص ہوتا جو 1000 ماہ تک اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتا تھا، لیکن اس کے مقابلے میں اللہ تعالیٰ نے اس امت کے افراد کو یہ شب قدر عطا کر دی ہے، جس کی عبادت اس 1000 ماہ سے بہتر قرار دی گئی ہے۔ گویا یہ عظیم نعمت بھی سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی غلامی کے صدقے میں امت کو نصیب ہوئی۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس شخص نے شب قدر میں اجر و ثواب کی امید سے عبادت کی، اس کے سابقہ گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ اس ارشاد نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں جہاں لیلۃ القدر کی ساعتوں میں ذکر و فکر، عبادت و طاعت کی تلقین کی گئی ہے، وہاں اس بات کی طرف بھی متوجہ کیا گیا ہے کہ عبادت سے محض اللہ تعالیٰ کی خوشنودی مقصود ہو، ریاکاری یا بدنیتی نہ ہو، اور آئندہ عہد کرے کہ میں برائی کا ارتکاب نہیں کروں گا۔ چنانچہ اس شان کے ساتھ عبادت کرنے والے بندے کے لیے یہ رات مجدہ مغفرت بن کر آتی ہے۔ حضرت سیدنا انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ رمضان المبارک کی آمد پر ایک مرتبہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یہ جو ماہ تم پر آیا ہے اس میں ایک رات ایسی ہے جو 1000 ماہ سے افضل ہے۔ جو شخص اس رات سے محروم رہ گیا گویا وہ سارے خیر سے محروم رہا، اور اس رات کی بھلائی سے وہی شخص محروم رہ سکتا ہے جو واقعتاً محروم ہو۔ ایسے شخص کی محرومی میں واقعتاً کیا شک ہو سکتا ہے جو اتنی بڑی نعمت کو غفلت کی وجہ سے گنوا دے۔ جب انسان معمولی باتوں کے لیے کتنی راتیں جاگ کر بسر کر لیتا ہے تو 80 سال کی عبادت سے افضل عبادت کے لیے 10 راتیں کیوں نہیں جاگ سکتا۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے لیلۃ القدر کی فضیلت بیان کرتے ہوئے فرمایا، شب قدر کو جبریل امین علیہ السلام فرشتوں کے جھرمٹ میں زمین پر اتر آتے ہیں اور ہر شخص کے لیے دعائیں مغفرت کرتے ہیں جو کھڑے بیٹھے یعنی کسی حال میں اللہ کو یاد کر رہا ہو۔ پیارے دوستو، اتنی اہم اور ببرکت رات کے مخفی ہونے کی متعدد حکمتیں بیان کی گئی ہیں۔ ان میں سے چند ایک پیش خدمت ہیں۔ دیگر اہم مخفی امور مثلاً اسم اعظم جمعہ کے روز قبولیت دعا کی گھڑی کی طرح اس رات کو بھی مخفی رکھا گیا ہے۔ اگر اسے مخفی نہ رکھا جاتا تو عمل کی راہ مسدود ہو جاتی اور اسی رات کے عمل پر اکتفا کر لیا جاتا۔ ذوق عبادت میں دوام کی خاطر اس کو آشکار نہیں کیا گیا۔ اگر کسی مجبوری کی وجہ سے کسی انسان کی وہ رات رہ جاتی تو شاید اس کے صدمے کا ازالہ ممکن نہ ہوتا۔ اللہ تعالیٰ کو چونکہ اپنے بندوں کی رات کے اوقات میں جاگنا اور بیدار رہنا محبوب ہے، اس لیے رات تعین نہ فرمائی تاکہ اس کی تلاش میں متعدد راتیں عبادت میں گزریں۔ عدم تعین کی وجہ سے گناہ گاروں پر شفقت بھی ہے، کیونکہ اگر علم کے باوجود اس رات میں گناہ سرزد ہوتا ہے تو اس سے لیلۃ القدر کی عظمت مجروح کرنے کا جرم بھی لکھا جاتا ہے۔ ایک نہایت اہم وجہ اس کے مخفی کر دینے کی جھگڑا بھی ہے۔ حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ حدیث میں موجود ہے، اللہ تعالیٰ نے اپنے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حکم دیا، آپ اس رات کے تعین کے بارے میں اپنی امت کو آگاہ فرما دیں کہ یہ فلاں رات ہے، لیکن 2 آدمیوں کے جھگڑے کی وجہ سے بتلانے سے منع فرما دیا۔ روایت کے الفاظ یوں ہیں، ترجمہ: ایک مرتبہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم شب قدر کی تعین کے بارے میں آگاہ کرنے کے لیے گھر سے باہر تشریف لائے، لیکن راستے میں 2 آدمی آپس میں جھگڑ رہے تھے۔
حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میں تمہیں شب قدر کے بارے میں اطلاع دینے آیا تھا، مگر فلاں فلاں کی لڑائی کی وجہ سے اس کی تعین اٹھا لی گئی ہے۔ اس روایت نے یہ بھی واضح کر دیا کہ لڑائی جھگڑے کی وجہ سے انسان اللہ تعالیٰ کی بہت سی نعمتوں سے محروم ہو جاتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ آج امت برکتوں اور سعادتوں سے محروم رہ جاتی ہے۔ حضرت ابن عبداللہ بن انیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ الجھنی سے مروی ہے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت اقدس میں عرض کی، میں ایک ویرانے میں رہتا ہوں، وہاں اللہ تعالیٰ کی توفیق سے نماز ادا کرتا ہوں۔ آپ مجھے حکم دیں کہ کون سی رات آپ کے ہاں مسجد نبوی میں بسر کرنے کے لیے آؤں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، رمضان کی 23ویں رات آ جاؤ۔ یہ صحابی ہمیشہ 23ویں رات کو مسجد نبوی میں آ کر جاگا کرتے۔ لوگوں نے آپ کے صاحبزادے سے پوچھا کہ بتاؤ آپ کے والد اس رات میں کیا کرتے تھے؟ تو انہوں نے کہا، وہ عصر کے بعد صبح تک مسجد سے بغیر کسی حاجت کے باہر نہ آتے اور صبح اپنی سواری پر سوار ہو کر اپنے دیہات کی طرف روانہ ہو جاتے۔ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے شب قدر کی تعین کے بارے میں سوال کیا تو انہوں نے فرمایا، اللہ تعالیٰ کو طاق عدد پسند ہے اور طاق عددوں میں سے بھی 7 کے عدد کو ترجیح حاصل ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ اپنی کائنات کی تخلیق میں 7 کے عدد کو نمایاں کیا ہے، مثلا 7 آسمان، 7 زمین، ہفتہ کے 7 دن، طوائف کے 7 چکر وغیرہ۔ پیارے دوستو، تو یہ تھی آج کی ویڈیو۔ امید کرتا ہوں کہ یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کریں تاکہ دوسروں لوگوں کو بھی اس سے فائدہ ہو سکے۔ اگر آپ اسلامک ویڈیوز دیکھنا چاہتے ہیں تو اسلامی بندہ یوٹیوب چینل ضرور سبسکرائب کریں۔ اللہ آپ سب کا حامی و ناصر ہو۔ دعاؤں میں ضرور یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔